مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ہاتھ چل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا فتح الدین مدنی صاحب۔ عوام جگہ دیتا سے ماشاء مونیڑے کرنا دور دور رکھنا پتا تھوڑے قابو تک کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ خطبہ علماء کو سنتے سنتے اذانیں ہو چکی ہیں، اور میں نے تو حضرت عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ سے گزارش کی ہے کہ آپ ہی فیصلہ کن بیان فرما دیں، اور جب معاملہ طویل ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، ولیکن انا اقول ان الادب فوق الامر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، کہیں فلسفہ نہ بن جائے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ ادب سے بڑھ کر ہے۔ استاد جی نے حکم دیا، کسی بڑے نے حکم دیا، ادب ان کا اپنی جگہ پہ ہے، مگر حکم پہلے ماننا چاہیے۔ جب ہم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے رہیں، مگر صدیق اکبر نے نماز نہیں پڑھائی، ہاتھ کھڑے کیے اور واپس آ گئے۔ الادب فوق الامر، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل اور ان کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، رواہ مسلم۔ وقال قائل لنا جلساء لا نمل حدیثہم، لنا جلساء لا نمل حدیثہم، الاباء مأمونون غیبا ومشہدا، یفیدوننا من علمہم علم ما مضى، یفیدوننا من علمہم علم ما مضى، وعقلا وتعلیبا ورأیا مسددا۔ اور میں اکثر و بیشتر ایک شعر پڑھا کرتا تھا اور آج بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ومن عادتی حب الدیار لأہلها، ومن عادتی حب الدیار لأہلها، وللناس فیما یعشقون مذاہب۔ ہدایہ شریف ایسی کتاب ہے کہ جب تک ہم پڑھتے نہیں عالم نہیں بنتے ہیں، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ تو جامعہ میں ماشاءاللہ 2 سال پڑھائی جاتی تھی، شاید اب بھی پڑھائی جاتی ہو، اس کے مقدمے میں یہ شعر لکھا ہے، وَمِنْ عَادَتِي حُبُّ الدِّيَارِ لِأَهْلِهَا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی گلیوں سے بھی پیار کرتا ہوں، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، اور ہر محبت کرنے والے، عشق کرنے والے کا اپنا طریقہ ہے۔ جامعہ تعلیم الاسلام شرفہ اللہ الی قیام الساعہ، جامعہ کی در و دیوار سے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو یہاں تھے تب پتہ نہیں تھا، جب باہر گئے تو ان کو جامعہ تعلیم الاسلام کا مقام معلوم ہوا۔ اس کی میں مثال خود پیش کرتا ہوں کہ جب ہم مکہ مدینے میں پڑھتے تھے، مکہ مدینہ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون سے مقدس شہر ہیں جہاں پہ اللہ پاک نے ہمیں طالب علم بن کر یہاں رہنے کا شرف عطا فرمایا۔ آج اس کی یاد آتی ہے مکہ کیا ہے، مدینہ کیا ہے۔ 1997 میں یہاں سے میں اور میرے ساتھی یہاں سے ہم فارغ ہوئے، ہم نے ایک گروپ بنایا، امین ثاقب صاحب المدنی جو لاہور میں رہتے ہیں، اور باقی یونس ساجد بھائی، باقی ساتھی۔ یقین کریں جب میں یہاں پڑھانے آتا ہوں تو صبح سویرے میں 2-4 تصویریں بناتا ہوں، اس گروپ پہ جب میں شیئر کرتا ہوں اسرت و ابناء جامعہ تعلیم الاسلام،
اس کا نام گروپ کا رکھا ہوا ہے کہ جامعہ تعلیم الاسلام کی فیملی، وہاں کے رہنے والے اتنے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، اور یہاں تک کہنے والے نے کہہ دیا کہ میں بیٹھا سعودیہ میں ہوں لیکن جامعہ مجھے سعودیہ سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ جامعہ تعلیم الاسلام شرف اللہ الی قیام الساعہ۔ میں نے سنن ابن ماجہ کے 2-4 شعر پیش کیے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمہ میں ایک محدث نے شعر لکھے ہیں، ان شعروں میں سے پہلا شعر تھا لنا جلساء لا نمل حدیثہم، کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں وہ جتنی باتیں کرتے رہے ہم اکتاتے نہیں ہیں۔ ویسے آپ لوگ اکتا گئے مجھے پتا ہے۔ لنا جلساء لا نمل حدیثہم، وہ جتنی باتیں کرتے جائیں ہم اکتاتے نہیں ان کی باتیں سن کے۔ الباء مامونون غیبا و مشہدا، وہ عقل مند بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، چاہے موجود ہوں چاہے غائب ہوں۔ اور پھر آخری شعر وہاں پہ وہ کہتا ہے یفیدوننا من علمہم علم ما مضی، یہ ہمارے اساتذہ ہمیں اپنے علم سے پہلے لوگوں کا، صحابہ کرام کا علم دیتے ہیں۔ عقلاً و تعدیباً و رأیاً مسددا، ہمیں عقل بھی سکھاتے ہیں، ادب بھی سکھاتے ہیں اور سمجھداری بھی دیتے ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آج کا یہ پروگرام جامعہ تعلیم الاسلام شرف اللہ الی قیام الساعہ، چند سال پہلے کی بات ہے، استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی صاحب حافظہ اللہ، یہ اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے شیخ عبد الرشید ضیاء رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، دونوں بزرگوں نے یہاں پہ 9-10 محرم کے دن ہی تھے، انہوں نے یہاں پہ واقعہ کربلا سنایا، اور 10 منٹ کے اندر استاد محترم نے پورا الاصابہ فی تمیز صحابہ سے واقعہ کربلا سنا دیا۔ آج 3 دفعہ میں ان سے گزارش کر چکا ہوں استاد جی پرانی یادیں ہی ہمیں سنا دے، کہنے لگے نہیں بس الوقت مضی ما مضی، وقت گزر چکا، اب میں اس طرف نہیں آنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کے فضائل ماشاءاللہ حافظ حبیب الرحمن فردوسی صاحب نے پنجابی میں اپنے خطیبانہ انداز میں آیات کی بھرمار کر دی ہیں، اور ہمارے دوسرے نوجوان بھائی نے انہوں نے حافظ پروفیسر غلام مرتضیٰ صاحب حیدری صاحب حافظ اللہ ورعاہ، انہوں نے دونوں گھروں کو ساتھ لے کے چلے، اور میں سمجھتا ہوں آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں دونوں گھروں کو ساتھ لے کے چلیں گے تبھی کامیابی ہے، نہ ناسبی نہ رافضی، یہ دونوں کام نہیں۔ نحن اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، لا ناسبیا ولا رافضیا، نہ ہم ناسبی ہیں نہ ہم رافضی ہیں۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتے، اور رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام سے پیار نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور ان کی شان آپ نے سنی، اور 2 گزارشات میں بھی عرض کروں گا، اور صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ ہم نے پہلے سنا۔ عقیدہ کی سب سے بڑی کتاب جو یہاں بھی پڑھائی جاتی تھی اور شاید آج بھی پڑھائی جاتی ہو، مسلم بخاری دونوں کلاسوں میں، عقیدۃ الطحاویہ، مدینہ یونیورسٹی میں 4 سال وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے وہ لکھا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں حبہم دین و ایمان و احسان، صحابہ کی محبت دین و ایمان و احسان، و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ سے پیار کرنا یہ دین بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ احسان بھی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک ان سے بغض رکھنا کفر و نفاق و طغیان، یہ کفر بھی ہے، منافقت بھی ہے، طغیان بھی ہے، سرکشی بھی ہے۔ تو صحابہ کو اللہ پاک نے کیا معیار اور کیا مقام دیا۔ مجھے لگتا ہے ہمارے فاضل نوجوان نے آج وقت کا اور ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کی، ورنہ انہوں نے اپنے خطبے میں بیان کیا، مشکات شریف کھول لے فضائل صحابہ، وہاں پہ ایک حدیث اور اتنی کمال کی جو حقیقت میں بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا یغزو فئام من الناس، مجاہدین کی ایک جماعت جہاد کرنے کے لیے جائے گی، فتح نہیں ہو رہی ہوگی، فَيُقَالُ هَلْ فِيكُمْ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان مجاہدین میں کوئی ایک صحابی موجود ہے؟ فَيُقَالُ نَعَمْ فَيُفْتَحُ بِهِ، صرف ایک صحابی کی برکت سے اللہ مجاہدین کو فتح عطا فرما دے۔ روایت مشکات شریف، روایت بخاری شریف، ایک صحابی کی موجودگی کی وجہ سے مجاہدین کو فتح ملے گی، دوبارہ مجاہدین کی ایک جماعت جائے گی جہاد کے لیے، تلاش کیا جائے گا صحابی تو نہیں کوئی تابعی موجود ہے،
جب تابی موجود ہوگا فیفتح بہی، اس تابی کی برکت سے اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ تیسری دفعہ مجاہدین جہاد کرنے جائیں گے، نہ صحابی نہ تابی، تبا تابی تلاش کیا جائے گا، تبا تابی ملے گا، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما دے گا۔ چوتھی دفعہ پھر مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کے لیے جائے گی، نہ صحابی نہ تابی نہ تبا تابی، چوتھے نمبر پہ تبا الاتباع، چوتھی نسل کا، چوتھی پیڑھی کا بندہ ملے گا، اللہ اس کی برکت سے بھی فتح عطا فرما دے گا۔ یہ تو سلسلہ ذہبیہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے افضل خاندان والا کون آیا؟ آپ نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود معزز کا بیٹا، شریف کا پوتا، شریف کا پڑپوتا۔ پوچھا گیا جی وہ کون؟ فرمایا یوسف ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی نبی۔ جیسے وہ بیان ہے سیم ایسے بیان صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہے۔ مشکات اور بخاری سے میں نے روایت پیش کی، صحابی ہے فتح، تابی ہے فتح، تبا تابی ہے فتح، تبا الاتباع موجود ہے، محدثین کی جماعت اس میں آ جاتی ہے، تب بھی اللہ پاک فتح عطا فرماتے ہیں۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا وہ ہے فضائل اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ نے صحابہ کو کیا مقام دیا اور اہل بیت کو کیا مقام دیا، میں کچھ تھوڑی سی انوکھی روایات پیش کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پہ طلباء اور عوام کے اندر نہیں۔ علماء اور خطباء ماشاءاللہ، ہمارے ہاں مشہور حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ پہ، ایک غزوے پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، عمر بن عاص کو یعنی امیر بنا کر بھیجا۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی سے ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے پیارا شخص کون لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے سب سے پیاری لگتی، بخاری میں یہ روایت موجود، مجھے سب سے پیاری میری بیوی عائشہ لگتی ہے۔ قلت من الرجال، عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مردوں میں سے؟ فرمایا ابوہا، اس کا بابا ابو بکر بہت پیارا لگتا ہے۔ قلت ثم ایون، ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا مجھے عمر بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میری باری نہیں آ رہی، یہ روایت بخاری شریف کی ہے، لیکن اس سے تھوڑے سے ہلکے درجے کی، حسن درجے کی، قابل حجت درجے کی مشکات میں اور ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ای الناس احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے پیارا اللہ کے نبی کو کون لگتا تھا؟ فرمایا فاطمہ، سب سے زیادہ پیاری نبی کو ان کی صاحبزادی فاطمہ پیاری لگتی تھی۔ قیل من الرجال، مردوں میں سے کون پیارا؟ فرمایا زوجہا، اس کا شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو بہت پیارے لگتے تھے، بیٹی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارے لگتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھی انتہائی اختصار سے 5 منٹ کے اندر اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں، غدیر خم نامی ایک جگہ ہے، مسلم شریف اور مشکات میں یہ واقعہ موجود۔ آپ نے ایک جگہ پہ آرام کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگو ایھا الناس انما انا بشر، لوگوں میں بھی انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ہو سکتا ہے کہ میرا رب کا قاصد یعنی فرشتہ ملک الموت میرے پاس آ جائے، فوجی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ انا تارکن فیکم الثقلین اے الامرین العظیمین، میں 2 بڑی بھاری چیزیں، بڑی اہم چیزیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھنا، اس پہ عمل کرتے رہنا۔ اور دوسری چیز کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اہل بیتی، اپنے اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا نام لیتا ہوں، نام لے کے کہتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا احترام کرتے رہنا۔ اس کے دوسرے صفحے پہ مشکات شریف میں یہ حدیث مسلم کے حوالے سے موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ترکت فیکم ما ان تمسکتم
میں تمہیں ایسی چیز تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں چیزوں کو قابو میں رکھو گے، اپنائے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الاخر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فکرہ بہت بڑا، میرا نہیں، مشکات شریف کا ہے، مسلم شریف کا ہے، اللہ کے نبی کا فکرہ، احدہما اعظم من الاخر، یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، یعنی اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ پتہ نہیں کون کیا بڑی چیز۔ مجھے یاد آیا جامعہ تعلیم الاسلام سے ایک بچہ پڑھتا تھا، ایک جگہ پہ اہل تشیع سے اس کا مناظرہ ہو گیا، اس نے کہا جی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما ہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اہل تشیع نے کہا تمہاری کتابوں میں یہ حدیث بھی لکھی ہے، اہل کتاب اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ لوگ اپنے تھے، بلے بلے ہو گئی، بعد میں اس نے تحقیق کی، اس نے کہا آگے مشکات شریف کھولو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں پہ عمل کرتے رہو گے، دونوں کا ادب احترام رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ احدہما اعظم من الاخر، ایک چیز دوسری سے بڑی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، جب تک تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر دو اہل بیتی اطرتی اہل بیتی، میں اپنا اہل بیت تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اہل بیت کا اور قرآن کا دونوں کا ادب احترام کرتے رہنا۔ لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کبھی الگ الگ نہیں ہو سکتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اکٹھے رہیں گے حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ قرآن بھی آئے گا، میرا اہل بیت بھی آئے گا۔ فانظروا فیما تخلفوننی فیہما، سوچ کے زندگی گزارنا، قرآن کا کتنا ادب کرتے ہو، میرے اہل بیت کا کتنا ادب کرتے ہو۔ ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا، ایک دفعہ آپ نے جہادی لشکر بھیجا اور وہاں پہ حضرت علی کو امیر المومنین بنایا، اور یہی واقعہ سنا کے میں اختتام کی طرف آ جاؤں گا۔ وہاں پہ امیر المومنین حضرت علی کو بنایا، واقعہ ترمذی شریف کے اندر اور صحیح سند سے واقعہ موجود ہے۔ حضرت علی کو امیر بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حصے میں ایک لونڈی رکھی۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ یہ حضرت علی کا حق نہیں بنتا، چار لوگوں نے آپس میں اس بات پہ اتفاق کیا کہ اللہ کے نبی کو جا کے شکایت لگائیں گے۔ جب مدینے میں آئے، آپ سے ملاقات ہوئی، چار میں سے ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا الم یا رسول اللہ الم ترى الی ما صنع علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ حضرت علی نے کیا کیا کیا؟ ابھی پوچھا بھی نہیں آپ نے۔ فأعرض عنہ، آپ نے اس علی کی ذات پہ اعتراض کرنے والے سے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، چاروں نے ایک ہی اعتراض دہرایا۔ جب چوتھے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی طرح متوجہ ہوئے، والغضب یعرف فی وجہہ، آپ کے چہرے پہ غصہ نظر آ رہا تھا، اور آپ نے ایک جملہ بولا بڑا بھاری، ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی۔ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ تمہیں علی پہ کیا اعتراض ہے؟ علی میرے سے ہے، میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، علی میرے بعد ہر مومن کو پیارا ہوگا۔ بلکہ یقین کریں ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی نے ایک لونڈی رکھی، ان کا حق اس سے بھی زیادہ تھا، وہ خمس لینے کے اہل تھے، تمہیں ایک لونڈی پہ اعتراض ہے۔ علی منی وانا من علی، حسین منی وانا من حسین، عباس منی وانا من عباس، جلیبیب منی وانا من جلیبیب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، رضوان اللہ علیہ مجمعین کا صحیح معنوں میں ادب احترام نصیب فرمائے۔ المرء مع من احبا، انسان جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ الہ العالمین تو گواہ ہے، ہم صحابہ کرام سے بھی سچا پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی سچا پیار کرتے ہیں۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔